بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معراج کا واقعہ اسلامی تاریخ میں ایک اہم ترین واقعہ ہے، جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑی بڑی نشانیوں کو دکھایا، ان سے انبیاء کی ملاقات کرائی، انہیں آسمانوں کی سیر کروائی گئی، انہیں جنت اور دوزخ کو دکھایا گیا، اور سب سے بڑی بات کہ انہیں اللہ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ دیا گیا جو کہ ان کی پوری امت کے لیے تھا، اور وہ تحفہ تھا 5 نماز۔ آئیے معراج کے بارے میں تھوڑی تفصیل سے جانیں۔ معراج دراصل ایک سفر نہیں بلکہ 2 سفر کا پورا واقعہ ہے، جسے اگر اسرا اور معراج کا سفر کہیں تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرم خانہ کعبہ سے مسجد اقصی بیت المقدس کو گئے، اور پھر دوسرا سفر آسمانوں کا کیا، جہاں آپ 7 آسمان پہ گئے اور سدرۃ المنتہی پہ بھی آپ کو لے جایا گیا، اور پھر آپ کو جنت اور جہنم کی بھی سیر کرائی گئی۔ سب سے پہلے ہم اسرا کے سفر کی تفصیل دیکھیں گے۔ دراصل قرآن کی آیتوں، تفسیر اور بہت سی صحیح حدیثوں کو جب کڑی سے کڑی ملائیں تو پوری تفصیل ایک مکمل شکل میں سامنے آتی ہے، جسے انشاءاللہ ہم ایک سچی حکایت کی صورت میں بیان کریں گے۔ رات کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے کہ رات کے کسی پہر میں آپ کے گھر کی چھت پر پھٹی اور جبریل علیہ السلام وہاں آئے اور آپ کو مسجد حرم لے جایا گیا۔ آپ پر اس وقت گنودومی طاری تھی۔ آپ کو وہ لے جا کر لٹا دیا گیا، اور پھر آپ کے سینے کو پیٹ کے نیچے چک کیا گیا، اور آپ کے دل گردے کو زمزم سے دھویا گیا۔ پھر ایک کٹوری لائی گئی جس میں ایمان تھا، اور اسے آپ کے سینے میں ڈالا گیا، اور پھر ساری چیزوں کو واپس رکھ کر چک سینے کو بند کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک سواری لائی گئی جو قد میں گدھے سے تھوڑا بڑا اور خچر سے تھوڑا چھوٹا تھا، اور جو سفید رنگ کا تھا، جس کا نام براق تھا۔ اس جانور کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کی نظر جہاں تک جاتی اس کا اگلا قدم وہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور مسجد الحرم سے مسجد الاقصی پہنچے۔ اس سفر کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، وہ ذات پاک ہے جو لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرم خانہ کعبہ سے مسجد اقصی بیت المقدس تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ کچھ روایت میں یہ بھی ہے کہ اسرا کے سفر کے دوران آپ کا گزر ایک لال رنگ کے ٹیلے کے پاس سے ہوا۔ وہاں آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ مسجد الاقصی پہنچے اور وہاں آپ نے اس براق کو اس جگہ پہ باندھ دیا جہاں انبیاء اپنے سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ پھر آپ مسجد الاقصی میں داخل ہوئے جہاں تمام انبیاء اور رسول موجود تھے۔ آپ نے وہاں نماز پڑھائی اور سب نے آپ کی امامت میں نماز پڑھی۔ اس کے بعد آپ کے پاس جبریل علیہ السلام
2 پیالے لے کر آئے، جو کہ ایک شراب کا پیالہ تھا اور دوسرا دودھ کا پیالہ۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایک پیالہ لینے کو کہا۔ آپ نے دودھ کا پیالہ اٹھایا۔ پھر جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے فطرت کو چنا اور آپ کی امت فطرت پہ ہے۔ آپ کو جبریل علیہ السلام پھر اپنے ساتھ لے کر آسمانوں کی طرف کوچ کیے۔ سب سے پہلے جبریل آپ کو لے کر پہلے آسمان پہ پہنچے۔ جبریل نے کہا وہاں دستک دی تو دوسرا طرف سے پوچھا گیا کہ کون ہے؟ جبریل نے اپنا نام بتایا۔ پھر پوچھا گیا کہ ساتھ میں کون ہے؟ جبریل نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہیں۔ پھر پوچھا گیا کہ کیا ان کے ساتھ یہ آنے کی آپ کو اجازت ملی ہے؟ جبریل نے کہا قبول کیا کہ انہیں اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ پھر آواز آئی کہ مرحبا پیارے رسول، آپ کو یہاں آنا مبارک۔ پھر دروازہ کھولا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے ساتھ پہلے آسمان پہ داخل ہوئے۔ وہاں آپ نے ایک بزرگ کو دیکھا۔ آپ نے جبریل سے سوال کیا کہ یہ بزرگ شخص کون ہیں؟ جبریل نے کہا کہ یہ آپ کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا اور فرمایا کہ مرحبا اے نیک بیٹے اور صالح رسول۔ پھر آپ جبریل کے ساتھ دوسرے آسمان پہ گئے۔ وہاں پہ بھی جبریل سے اسی طرح دروازے پہ پوچھ تاچھ ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا گیا، اور پھر آپ نے دوسرے آسمان پہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور سلام کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام درمیان قد کے ہیں اور سرخ رنگت ہے، بال گھنگریلے کندھوں تک اور ایسے کہ جیسے ابھی نہائے ہوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپس میں خالازاد بھائی ہیں۔ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کا استقبال کیا اور کہا مرحبا اے پیارے بھائی اور پیارے نبی۔ پھر جبریل علیہ السلام آپ کو تیسرے آسمان کی طرف لے چلے۔ تیسرے آسمان کے دروازے پر بھی پہلے اور دوسرے آسمان کی طرح پوچھ تاچھ ہوئی اور پھر آپ تیسرے آسمان پہ داخل ہوئے۔ یہاں آپ نے ایک خوبصورت شخص کو دیکھا اور جبریل سے دریافت کی کہ یہ کون ہیں؟ جبریل نے فرمایا یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ یہاں بھی آپ کا استقبال پیارے بھائی اور پیارے رسول مرحبا کہہ کر کیا گیا۔ پھر آپ چوتھے آسمان کی طرف گئے اور پوچھ تاچھ ہوئی اور آپ نے پھر چوتھے آسمان پہ قدم رکھا۔ آپ نے وہاں حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا اور ان سے ملاقات کی۔ ادریس علیہ السلام بھی آپ سے محبت سے ملے اور آپ کا استقبال انہی لفظوں میں کیا جیسا کہ پچھلے آسمانوں پر۔ پھر آپ پانچویں آسمان کی طرف گئے اور وہاں بھی پوچھ تاچھ کے بعد آپ نے وہاں حضرت ہارون علیہ السلام کو دیکھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی بھی تھے۔ حضرت ہارون نے بھی ان کا استقبال پیارے بھائی اور پیارے نبی جیسے الفاظوں سے کیا۔ پھر آپ چھٹے آسمان پہ پہنچے اور وہاں آپ کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔
انہوں نے بھی آپ کا استقبال بہت اچھے سے کیا اور پیارے بھائی اور پیارے نبی کہا۔ پھر آپ آگے بڑھنے لگے اور آپ نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ آپ نے رونے کی آواز جاننا چاہی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام بتایا کہ آپ میرے بعد آنے والے نبی ہیں، مگر میری امت آپ کی امت کے مقابلے چھوٹی ہوگی، بس اس لیے میری آنکھوں میں آنسو ہے۔ پھر آپ آخری اور 7ویں آسمان پہ گئے اور یہاں آپ نے ایک بزرگ کو دیکھا اور جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ جبریل نے کہا یہ آپ کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ آپ نے انہیں سلام کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے استقبال نیک اور صالح بیٹے کا صالح نبی کہہ کر کیا۔ یہاں آپ نے بیت المعمور کا بھی دیدار کیا۔ بیت المعمور بیت اللہ کعبہ شریف کے ایک دم سیدھے میں 7ویں آسمان پہ ہے، اور اس کے بارے میں بیان ہے کہ 70,000 فرشتے ایک دفعہ میں اس کا طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک دفعہ بیت المعمور کا طواف کر لیتا ہے پھر اس کو قیامت تک طواف کا دوسرا موقع نہیں ملے گا۔ پھر جبریل علیہ السلام آپ کو لے کر آگے بڑھے اور آپ دونوں سدرۃ المنتہا کو پہنچے۔ یہاں آپ نے ایک درخت دیکھا جس کے پتے ہاتھی کے کانوں کے برابر تھے اور جس پہ بڑے بڑے گھاڑوں جیسے بڑے پھل لگے ہوئے تھے۔ اس کی جڑوں سے 4 نہریں پھوٹ رہی تھیں۔ جبریل نے آپ کو بتایا کہ ان میں سے 2 نہریں باطن ہیں جو جنت کی طرف جاتی ہے، اور 2 نہریں دنیا کی طرف جانے والی نہریں نیل اور فرات ہیں۔ جبریل نے بتایا کہ یہ سدرۃ المنتہا آخری چھور ہے جہاں سے آگے کسی کو جانے کی اجازت نہیں، اور آپ کو اکیلا آگے جانے کو کہا۔ آپ آگے بڑھے۔ آپ کو اس جگہ اللہ نے 50 فرض نماز کا تحفہ دیا۔ آپ بہت خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تحفے کے ساتھ واپس آئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 6 آسمان سے ہوا تو آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روکا اور پوچھا کہ ان کے معراج میں کیا ملا۔ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ آپ کے تحفے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 نمازیں دی ہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ آپ کی امت کے لیے محال ہوگا، اس لیے آپ واپس جائیں اور نمازوں کی تعداد کم کرائیں۔ آپ واپس گئے اور پھر تعداد کم کرا کر واپس موسیٰ کے پاس سے گزرے۔ پھر موسیٰ نے سوال کیا کہ کتنا کم ہوا، تو آپ نے بتایا 5 کم ہوا، کچھ روایت میں 10۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں پھر سے واپس جانے اور کم کرنے کا مشورہ دیا۔ یہ سلسلہ تب تک چلتا رہا جب تک کہ آپ کے تحفے کی تعداد 5 نمازوں نہ ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا تو پھر فرمایا کہ آپ کی امت کے لیے یہ 5 نمازیں بھی محال ہوں گی، کیونکہ میں نے بنی اسرائیل کا حال دیکھا ہے۔ آپ پھر سے واپس جائیں اور انہیں کم کرائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، میں اپنے رب سے راضی ہو گیا، اب میں واپس نہیں جاؤں گا، مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے۔ تبھی ایک آواز آئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کی امت کی ہر نیکی کو 10 گنا بڑھا دیا ہے، مطلب جو 5 نمازیں ہیں بے شک وہ تعداد میں 5 ہیں،
मगर उसके बदले 50 नमाजों का सवाब मिलेगा। अल्लाह आपने कौल से फिर नहीं करता। फिर आपने मूसा से विदा ली और आगे को चले। कुछ रिवायत में है कि यहाँ भी आपके सामने जिब्रील ने 3, किसी रिवायत में 4 प्याले पेश किए, जिसमें शराब, शहद, दूध और पानी था। फिर आपको कोई एक प्याला उठाने को कहा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध का प्याला उठाया। जिब्रील ने उनसे कहा कि आप फितरत पे हैं, मतलब ईमान के साथ सही दीन पे हैं। इस महराज के सफ़र के दौरान आपको जन्नत की तरफ भी ले जाया गया। आपने जन्नत में नहरे कौसर को देखा, जिसके दोनों किनारे बड़े बड़े मोतियों जैसे घर थे और जिसकी सतह मुश्क की थी। आपने उसे हाथ डालकर देखा। फिर आपने जन्नत के मैदानों और बागों को देखा। आपको जहन्नम की सभी सैर कराई गई। आपने जहन्नम के दरोगा, जिसका नाम मालिक है, उसको देखा। आपने एक शख्स को देखा जिसके नाखून पीतल के थे और वो अपने चेहरे और बदन को नोच रखा था। आपने पूछा कि ये कौन है? जिब्रील ने फरमाया, ये वही हैं जो दूसरों की इज्जत से खेलता था और उन्हें शर्मसार करता था। फिर आपने देखा एक शख्स के बड़े होंठों को आग की कैंची से काटा जा रहा, फिर तुरंत ही होंठ वापस आते, फिर काटा जाता है। आपने पूछा, ये कौन है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये वो हैं जिन्होंने अल्लाह की किताब पढ़ी मगर उनके हुक्म का इनकार किया। जन्नत और जहन्नम से जुड़े और भी वाक़यात पेश आए, जिन्हें किसी और वीडियो में इंशाअल्लाह बयान किया जाएगा। फिर आपको वापस ज़मीन दुनिया की तरफ लाया गया। रास्ते में आपने एक भटकी हुई ऊँटनी भी देखी, जो एक काफिले से बिछड़ गई थी। आप सुबह को मक्का पहुँचे, मगर आपको ये ख्याल परेशान कर रहा था कि क्या मुशरिकीन आपका एतबार करेंगे। आप इसी सोच में गमगीन बैठे हुए थे। इतने में आपके पास अबू जहल आया और पूछा, कुछ हुआ है क्या? आपने उससे कहा कि रात के एक पहर में मैं मस्जिद हरम से बैतुल मुक़द्दस के सफ़र को गया। अबू जहल ने फिर पूछा कि आप रात को गए और सुबह वापस आ भी गए? आपने फरमाया, हाँ। फिर उसने पूछा कि क्या आप यही बातें सारे मक्का वालों के सामने कह सकते हैं? आपने फिर फरमाया, हाँ बिल्कुल। अबू जहल ने सभी को वहाँ जमा किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने भी इस बात का इकरार किया कि आप रात के उस पहर को मस्जिद अल अक्सा गए थे, मगर किसी ने भी यकीन न किया, बल्कि वो हंसने लगे और अपने सरों पे हाथ रख लिया। उन्हें लगा कि ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है और मस्जिद अक्सा का सफ़र वहाँ से 40 दिन का है। फिर ये कैसे मुमकिन कि एक रात में सफ़र करके ये वापस भी आ गए। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का इनकार किया। कुछ लोग जो मस्जिद अक्सा जा चुके थे, उन्होंने आपसे मस्जिद अक्सा के बारे में सवाल किए और उसके बनावट वगैरह के बारे में पूछने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मुश्किल जान पड़ी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक वो गए थे, मगर एक चीज़ याद कैसे रख सकते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने
مسجد الاقصی کو ان کے سامنے کر دیا اور وہ مکہ والوں کے سوالوں کے جواب دینے لگے۔ باوجود اس کے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں کو آپ کے خلاف کرنے کی سازش رچی اور آپ کے دوست حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور بولا، اے ابو بکر، کیا یہ بات عقل میں آتی ہے کہ کوئی شخص ایک رات میں بیت المقدس جائے اور پھر صبح تک واپس بھی آ جائے؟ ابو بکر نے فرمایا، ہرگز نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایسا کس نے کہا؟ ابو جہل بولا کہ آپ کے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہہ رہے ہیں۔ پھر ابو بکر نے انہیں فوراً سے جواب دیا کہ اگر یہ قول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو پھر یہ جھوٹ ہرگز نہیں ہو سکتا، اور میں اس بات کو ایمان رکھتا ہوں، چاہے یہ بات عقل میں آئے یا نہ آئے۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت ہی پسند آئی اور انہوں نے ابو بکر کو لقب دیا صدیق، مطلب سچ کو قبول کرنے والا، سچ ہی حمایت کرنے والا۔ اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہلانے لگے۔ یہ معراج کا مختصر واقعہ ہے جس کے لیے تفسیر ابن کثیر، تفسیر الطبری، تفسیر قرطبی، صحیح مسلم، صحیح بخاری اور سنن نسائی حدیثوں کو شامل کیا گیا ہے۔